دجال کا فتنہ 40 دن تک رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی ایام اس پہ معمول ہوں گے مسلم شریف کی روایت میں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے 3 شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ایک تو 2 سمندر کے سنگم پر ہوگا، اور دوسرا حراک کے مقام پر، اور تیسرا شام میں وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا، اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو 2 سمندروں کے سنگم پر ہے، علامات قیامت نزول مسیح۔ شہر کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے مثلا احمد حاکم۔ ایک گروہ وہی رہ جائے گا، وہ دجال کی پیروی کرے گا، اور ایک دیہات میں چلا جائے گا مثلا حاکم۔ ایک گروہ اپنے قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا، پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا، اور اس میں بھی لوگوں کو اس طرح کے 3 گروہ ہو جائیں گے، اور تیسرا گروہ اس قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا جو شام کے مغربی حصے میں ہوگا، یہاں تک کہ مومنین اردن بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ شریف۔ دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لاپر واہ واقع ہوگا۔ ابو داؤد شریف۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کے 70,000 تعداد ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال کی پیروی سب سے پہلے 70 افراد یہودی کریں گے جن کے اوپر سبز اون کے موٹے موٹے کپڑے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جادوگر یہودی ہوں گے جو عجیب و غریب کام کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ کنز الاعمال، حوالہ ابن عساکر، اسحاق ابن بشیر۔ مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ جبل الدخان پر محصور ہو جائیں گے۔ ابو داؤد شریف۔ دجال بھی پہاڑ کے دامن میں پراؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کریں گے۔ جب محاصرہ طویل ہو جائے گا تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے کہ اب کس کا انتظار ہے، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ علامات قیامت نزول مسیح کی